رضيا صدق الله العظيم. عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم من سلم المسلمون من لسانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیو، بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ جل شانہ و عم نوالہ کا بے انتہا کرم اور اس کا احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا اور ایمان جیسی دولت سے اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو مالا مال فرمایا. اللہ تبارک و تعالی کا ہم سب پر بے انتہا کرم اور احسان ہے. اب سے 1400 سال پہلے چلے جائیے، حدیث کی کتاب اٹھائیے، ابن ماجہ اٹھا لیجیے، ابو داؤد اٹھا لیجیے، بخاری شریف اٹھا لیجیے، سیاہ ستہ کی جو 4 کتابیں پڑھی ہیں ان چاروں کتابوں کو اٹھا لیجیے. ان چاروں کتابوں کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ 1400 سال پہلے ہر ایک بات کو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا کر کے چلے گئے. آج ہم اور آپ جس نبی کی امت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جس نبی کی امت کہلوا رہے ہیں، 1400 سال پہلے اللہ تبارک و تعالی جب بھی کسی نبی کو اس دنیا کے اندر بھیجتا وہ نبی دعا کیا کرتا تھا دنیا میں آ کر کے، اے اللہ مجھے وقت کا نبی نہ بنانا. کیا کہا کرتا تھا؟ مجھے وقت کا نبی نہ بنانا، مجھے آخری نبی کا امتی بنا دینا. بتاؤ، ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یا میری آواز جہاں تک جا رہی ہے ان حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کیا تہجد کے اندر دعا کی تھی، اشراق کی نماز پڑھ کے دعا کی تھی، صلاۃ الاوابین کی نماز پڑھ کے دعا کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخری نبی کی امت کے اندر پیدا فرما دینا؟ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کل میدان محشر میں اگر شفاعت کرنے کا کسی کو حق حاصل ہوگا تو صرف اور صرف ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا. میرے بھائیوں، جب نبی کا نام آئے تو کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے. یہ واجب ہو جاتا ہے. کیا یہ واجب ہو جاتا ہے؟ یہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود ہے. جس نے آپ پر درود بھیجا اس کو اللہ تبارک و تعالی کے یہاں سے اس کے اوپر خیر و برکت کا نزول ہوا کرتا ہے اور اس کے نامۂ اعمال کے اندر نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اس کے نامۂ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں. کل میدان محشر کے اندر حضرت آدم علیہ نبی کی نام علیہ السلام ہوں گے، ابراہیم اسحاق ہوں گے، یعقوب ہوں گے، شیس ہوں گے، سارے کے سارے 1,29,000 انبیاء علیہ السلام ہوں گے. سب کے سب اپنی امتوں کے ساتھ میں ہوں گے. آدم کی امت آئے گی آدم کے پاس اور یوں کہے گی، اے آدم، ہم نے آپ کو وقت کا نبی مانا تھا، آج آپ چلیے اور اللہ
तबारक व तआला से हम सब के लिए शिफाअत करते हैं, फरमाएंगे कि जाओ इब्राहिम के पास जाओ। वो इब्राहिम के पास जाएंगे, इब्राहिम कहेंगे इसहाक के पास जाओ, इसहाक कहेंगे याकूब के पास जाओ, याकूब कहेंगे शीश के पास जाओ, शीश कहेंगे इदरीस के पास जाओ। इसी तरीके से सारे के सारे अंबिया, सारे के सारे रसूल कह देंगे हमारे पास शफाअत का हक हासिल नहीं है। अगर किसी को हक हासिल है तो सिर्फ और सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को है। जाओ नबी के पास जाओ, जाओ मोहम्मद के पास जाओ, मोहम्मद आपकी शफाअत करेंगे। और सारे के सारे नबी के उम्मती जो हैं हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास आएंगे और यूं फरमाएंगे आप अल्लाह के हबीब हैं, आप जो हैं हम सब के लिए अल्लाह तबारक व तआला से दरख्वास्त कर दें, शफाअत कर दें। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे के अंदर जाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब से कहेंगे, अपने नबी से कहेंगे ए अल्लाह ए हबीब तुझे क्या चाहिए, सजदे में क्यों गया है, सजदे में क्या मांगना चाहता है। अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएंगे हर एक उम्मती जो है, हर एक मुसलमान जो है जिसने कलमा पढ़ा है, जिसने वक्त के नबी की बात को माना है, वो सारे के सारे जन्नत में दाखिल होने चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएंगे ऐ मोहम्मद सर उठाओ, सजदे से उठो, आपकी शफाअत कबूल की जाएगी, आपकी दुआ कबूल की जाएगी। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से सर उठाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे जिसके दिल के अंदर एक जौ के बराबर ईमान हो उसको जहन्नम से निकाल के जन्नत के अंदर दाखिल कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हक किसको है? सिर्फ और सिर्फ हम सब के आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी मर्तबा फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे के अंदर जाएंगे, अल्लाह के सामने रोएंगे, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएंगे ऐ मोहम्मद सर उठाओ, क्या मांगना चाहते हो मिलेगा, आगे किसकी शफाअत करना चाहते हो उसकी शफाअत कबूल की जाएगी। अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से सर उठाएंगे और यूं फरमाएंगे मेरा हर एक उम्मती, हर एक मुसलमान, हर एक नबी का मानने वाला सब के सब जन्नत में दाखिल होने चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे जाओ नबी ये भी तुम्हारी दुआ कबूल की जाती है जिसके दिल के अंदर एक गंदम के यानी एक गेहूं के दाने के बराबर भी ईमान होगा उसको भी जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। तीसरी मर्तबा प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे के अंदर जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला नबी से कहेगा हे मोहम्मद सर उठाओ, क्या मांगते हो तुम्हें मिलेगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठाएंगे, सजदे से उठेंगे और यूं फरमाएंगे कि जिसके दिल के अंदर राय के दाने के बराबर भी, राय का दाना अगर जमीन पर डाल दिया जाए तो मिल नहीं सकता है, ढूंढने से वो हासिल हो नहीं सकता है। अगर जिसके दिल के अंदर एक राय के दाने के बराबर भी ईमान होगा अल्लाह तबारक व तआला उस राय के दाने के बराबर की ईमान की कीमत उस वक्त बताएंगे। उस वक्त हर एक उम्मती को पता चलेगा, हर एक मुसलमान को पता चलेगा ईमान की हकीकत क्या है, ईमान की लज्जत क्या है, ईमान की हलावत क्या है, ईमान की कदर क्या है, ईमान की कुव्वत क्या है। उस वक्त पता चलेगा जब अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएंगे जिसके दिल के अंदर राय के दाने के बराबर भी ईमान हो वो भी जन्नत के अंदर दाखिल होगा। आज हम और आप इसी हदीस को सुन करके सब के सब खुश हो जाते हैं और क्यों ना कुछ हो जबकि प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हो कि जिसके दिल के अंदर एक राय के दाने के बराबर भी ईमान होगा वो जन्नत के अंदर जरूर दाखिल होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों हम और आप
ایمان والے ہیں، اسلام والے ہیں، مسلمان ہیں، ہمارا کام بھی سب سے نرالا ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کا کام نہیں کسی کی غیبت کرنا، مسلمانوں کا کام نہیں کسی کو دھوکہ دینا، مسلمانوں کا کام نہیں کسی کی برائی کرنا، مسلمانوں کا کام نہیں قطع تعلق کرنا، مسلمانوں کا کام نہیں کہ دین کو چھوڑ دینا، مسلمان کا کام نہیں کہ نماز چھوڑ دینا، مسلمان کا کام نہیں کہ روزہ چھوڑ دینا، مسلمان کا کام نہیں کہ زکات دینا زکات نہ دینا، مسلمان کا کام نہیں کہ حج نہ کرنا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک بات کو، ہر ایک چیز کو بتا کر کے ہی نہیں، بلکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کر کے اس امت کو دکھلا کر کے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا نکاح کس سے کیا؟ کتنی عمر؟ کیا نام؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا، اور وہ کون تھی؟ بیوہ تھی۔ کتنی عمر؟ 40 سال۔ اور ہمارے نبی کی عمر کتنی؟ 25 سال۔ کتنا فرق ہے؟ 15 سال کا فرق ہے۔ یہ تو کام الٹا ہو رہا ہے۔ حالات جو آج بتلا رہے ہیں، اگر کوئی ہمارے لڑکے سے لڑکی 1 سال 2 سال 5 سال بڑی ہو جائے تو ہم اس کو پورے میں پھیلاتے ہیں کہ یہ تو لڑکی بڑی ہے، یہ تو بڑی عمر والی ہے۔ لیکن پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا، جن کی عمر 40 سال ہے، اور ہمارے نبی کی عمر شریف 25 سال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دکھلایا اور بتلایا، دیکھو بیواؤں کے ساتھ بھی شادی کرنا چاہیے، اور کنواریوں کے ساتھ بھی شادی کرنا چاہیے، غریبوں کے ساتھ بھی شادی کرنا چاہیے، مالداروں کے ساتھ بھی شادی کرنا چاہیے، لیکن ان کے حقوق کو ادا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب شادی ہوئی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر تشریف لے جاتے ہیں۔ حدیث کے اندر ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 40,000 اشرفیاں ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے شریف کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنی 40,000 اشرفیاں رکھ دیتی ہیں، اور یوں کہتی ہیں کہ آپ کو حق حاصل ہے، چاہے اس کو کسی غریب کو دے دو، چاہے اس کو بیت المال کے اندر خرچ کر دو، یہ آپ کی مرضی ہے۔ آج میں ان ماؤں اور بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ تم کو اللہ نے مالدار بنایا، صاحب ثروت والا بنایا، اگر تمہارے پاس کچھ مال ہے، اگر تمہارے پاس کچھ جائیداد ہے تو اس کو اپنی سمجھتی ہو۔ میری بہنوں، میری پیاری بہنوں، ذرا سوچو تو ضرور، میں سب سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے شادی کی، حضرت خدیجہ سے نکاح کیا۔ حضرت خدیجہ نے 40,000 اشرفیاں حضور کے قدموں کے اندر رکھی تھی، اور یوں فرمایا تھا اس کو آپ چاہے خرچ کر دیں، چاہے کسی کو دے دیں، آپ کو پورا کا پورا حق حاصل ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس طریقے سے پیارے آقا نے اپنی بیویوں کے ساتھ ان کے حقوق کو ادا کیا، اسی طریقے سے ہم اور آپ اسی نبی کی امت کے اندر ہیں۔ بیوی کے حقوق کو بھی ادا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ جب قاضی نکاح پڑھاتا ہے کیا کہتا ہے؟ فلانے کا بیٹا، فلانے کی بیٹی
ایک وکیل دو گواہوں کی موجودگی میں آپ کو نکاح میں دی جا رہی ہیں، باقاعدہ پورے نام و نقطے کے ساتھ میں اس وقت وہ بڑی خوشی کے ساتھ میں قبول کر لیتے ہو، ہاں اس کا میں نام و نقطہ اٹھاؤں گا، لیکن جب گھر کے اندر آتی ہے، دہلیز پر آتی ہے تو کہتی ہے میرے بیٹے، ماں کہتی ہے میرے بیٹے کا سارا مال بہو کھا رہی ہے، اور بہو جو ہے کہتی ہے میرے شوہر کا سارا مال ماں کھا رہی ہے۔ یہی ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اگر بیٹا باہر سے آ رہا ہے تو سب سے پہلے بیوی کے پاس جاتا ہے، ماں کے حقوق کو چھوڑ دیتا ہے، باپ کے حقوق کو ضائع کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے حبیب، عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ یوں فرمایا سب سے زیادہ حق اور خدمت گزار اپنے شوہر کا کرے وہ، لیکن مرد کے لیے کیا فرمایا؟ مرد اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ لیکن آج ہم ایک دوسرے کے حقوق کو ادا نہیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کو ختم کر رہے ہیں۔ آج ساس بہویں میں لڑائی کیوں ہوا کرتی ہے؟ باپ بیٹے کے اندر تانا کسی کیوں ہوا کرتی ہے؟ یہی وجہ ہے، بیٹا کہتا ہے باپ میرا کہنا نہیں مانتا، باپ کھاؤں کھاؤں کرتا ہے، باپ ادھر ادھر کے ہمیشہ لگاتا رہتا ہے، اور باپ کہتا ہے کہ بیٹا میرا کہنا نہیں مانتا۔ ہر ایک کے حقوق الگ الگ ہے، باپ کا حقوق الگ ہے، ماں کا حقوق الگ ہے، بیوی کا حقوق الگ ہے، بیٹی کا حقوق الگ ہے۔ آج ہم اس کے لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ۔ آج ہم میراث کو اپنی جائیداد سمجھتے ہیں، بہنوں کا حق اپنی جائیداد سمجھتے ہیں، بیٹیوں کا حق ہم اپنی جائیداد سمجھتے ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پورے عالم کے سامنے حاضر ہونا ہے، میدان محشر کے اندر حاضر ہونا ہے۔ بہن آئے گی، پکڑ لے گی، گربان پکڑ لے گی، پلہ پکڑ لے گی، اور یوں کہے گی دنیا کے اندر تو نے میرے حقوق کو ضائع کیا تھا، دنیا کے اندر تو نے میرے حقوق کو پامال کیا تھا، تو جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک کہ تو میرے حقوق کو ادا نہیں کر دے گا۔ بیٹی آئے گی پکڑ لے گی، بھائی آئے گا پکڑ لے گا، رشتے دار آئے گا پکڑ لے گا، پڑوسی آئے گا پکڑ لے گا۔ میرے بھائیوں، آج ہم نماز پڑھنے کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں گویا کہ آسمان میں تیر مار رہے ہیں۔ نماز تو تمہارے اوپر فرض ہے، وہ کرنا تمہیں لازم اور ضروری ہے۔ زکات دے رہے ہو، یہ کوئی تمہارا کمال نہیں ہے، حج کر رہے ہو تو یہ تمہارا کمال نہیں ہے، کمال تو وہ ہے حقوق العباد، یعنی بندوں کا جو حق ہے ان بندوں کے حقوق کو ادا کرو۔ آج ہم شادیوں کے اندر بیٹی کی شادی کرتے ہیں، 5 لاکھ 10 لاکھ روپے لگا دیتے ہیں، اس کے لیے اپنی موج کے لیے، اپنے تاؤ کے لیے کہ ہم تو فلانے صاحب ہیں، ہم تو دھماکے صاحب ہیں، ہم کو تو یہ کہیں گے فلانے نے تو اپنی بیٹی کی شادی کے اندر 4 پہیا دیا تھا، فلانی شادی کے اندر تو ہیلی کاپٹر سے بارات آئی تھی، ایسا ہوا ویسا ہوا، اپنے آپ کو چودھری منانے کے لیے 5 لاکھ 10 لاکھ کو برباد کر رہا ہے۔ لیکن اس کے لیے قرآن نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ماں باپ کے حقوق، ماں باپ کے حق میں سے بیٹی کا بھی حق ہوتا ہے۔ کبھی ہم نے اس کو ادا کرنے کی کوشش کی؟ کبھی نہیں۔ اس لیے کہ ہمیں تو مال سے محبت ہے، دین سے محبت نہیں ہے۔
میرے بھائیوں یہ مال کتنے دنوں تک رہے گا؟ یہ مال چند دنوں کے اندر ہے اور پھر چند دنوں کے بعد قبر کے گڈھے کے اندر چلے جائیں گے. پتا چلا گاڑی بھی گئی، بنگلہ بھی گیا، بینک بیلنس بھی گیا، سارا کا سارا چھوڑ کر کے چلا گیا. ساتھ میں کیا لے کر کے گیا؟ صرف اور صرف 9 یا 10 میٹر یا 16-17 میٹر کپڑا لے کر کے جا رہا ہے. اس کے علاوہ نہ تو کوئی سونے کی چوڑیاں لے کر کے گیا ہے، نہ کوئی سونے کی گھڑی لے کر کے گیا ہے، نہ کوئی سونے کا کنگن لے کر کے گیا ہے، نہ کوئی اور مال لے کر کے گیا ہے. یہاں تک کہ جو اینٹیں تم نے اپنے گھر کے اندر لگائی ہے ان اینٹوں کا بھی استعمال نہیں ہو رہا ہے. میرے بھائیوں غور کرو، فکر کرو. یہ غور کرنے کی مقام ہے، یہ غور کرنے کی جگہ ہے. اگر ہم نے دنیا کے اندر غور و فکر کر لیا، اگر ہم نے دنیا کے اندر اللہ کا حکام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کل مرنے کے بعد میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی ہوائیں، جنت کی کھڑکیاں، جنت کی بچھونے، جنت کی حوریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو میسر فرمائے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ابھی مولانا فرما رہے تھے سلام کتنا بڑا ثواب کا کام ہے. اس کے لیے پیارے آقا نے فرمایا افشوا السلام بینکم، سلام کو آپس میں خوب عام کرو. ایمانداری سے بتائیں، میں بھلے سلطانیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھلے سلطانیوں تم سلام کس سے کرتے ہو؟ جاننے والوں سے کرتے ہو یا بغیر جاننے والوں سے کرتے ہو؟ مولوی سے کرتے ہو یا نیتا گیری سے کرتے ہو؟ ہر ایک اپنے کردار میں جھانک کر کے دیکھے کہ ہم نے اسلام کو، شریعت کو کتنا اپنایا ہے، اس پر کتنا عمل کیا ہے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، سلام ہر ایک کو کرنا چاہیے، چاہے اس سے آپ کی جان پہچان ہو یا نہ ہو. بیمار کی عیادت کرنا ہر ایک کو چاہیے، چاہے اس سے آپ کی جان پہچان ہو یا نہ ہو. بیمار کی عیادت کے لیے حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے تو اس کی بھی عیادت کرنا ہم سب کو چاہیے. اس کی بھی مزاج پرسی کرنا ہم لوگوں کے اوپر فرض ہے. لیکن آج ہم تو مسلمان کی عیادت نہیں کرتے ہیں. اس کے لیے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان کا بھائی ہے، اس کی ضرورت پڑنے پر اگر مال کی ضرورت پڑی تو مال دے دینا چاہیے، جان کی ضرورت پڑی جان کی بازی لگا دینی چاہیے، راستے کی ضرورت پڑی راستہ دے دینا چاہیے. جیسے بھی ضرورت پڑ جائے اس کو اس کی ضرورت کو پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی 53 سال کی عمر تک مکے کے اندر رہے، آپ کا ساتھ مکے والے نے نہیں دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں، 10 سال مدینے کے اندر تشریف فرما ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال کے بعد مکے کے اندر جاتے ہیں تو مدینے کے اندر جاتے ہیں تو مدینے والوں نے اتنی آپ کی خاطر تواضع کی ہے، اتنی آپ کی مدد کی ہے. اگر کسی کے پاس 2 بیویاں تھی تو ایک بیوی کو دے دیا، ایک بیوی کو طلاق کر کے دوسرے کے ساتھ نکاح پڑھوا دیا، آپ کے ساتھیوں کے ساتھ نکاح کروا دیا. اگر کسی کے پاس 2 باپ تھے تو ایک باپ اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے بھائیوں کو دے دیا. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے والوں نے اس طریقے سے امداد کی ہے، مدد کی ہے. آج اگر کوئی بے سہارا ہے تو ہم اس کو سہارا نہیں دیتے ہیں.
اگر کوئی غریب ہے تو ہم اس کی امداد نہیں کرتے ہیں، اگر کوئی چلنے کے قابل نہیں ہے تو اس کو ہم پکڑ کر کے اس کو اپنی جگہ پر نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھو، آپ کے اخلاق کو دیکھو، آپ کے کردار کو دیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑھیا کی گٹڑی کو اپنے سر پر اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر کے اس بڑھیا کی قیام گاہ تک اس کے گھر تک پہنچانے کا ذمہ خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ اگر کوئی بیمار بیٹھا ہوا ہے تو اس سے ہم پوچھتے نہیں ہیں۔ اگر کسی کو دوا کی ضرورت ہے اور اس کو دوا کے لیے ہم لے جا سکتے ہیں، لیکن تب بھی اس کو ہم لے جانے کی زحمت نہیں کرتے، ہمارا وقت برباد ہوگا۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، ہم پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو پڑھیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رہتی دنیا تک سارے کے سارے کام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر کے بتلا کر کے دکھلا کر کے کروا کر کے چلے گئے ہیں۔ ہم سب کو چاہیے اللہ کا حکم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنی زندگیوں کے اندر لائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔